ایران ایک مشکل سے نکلا تو دوسری میں پھنس گیا اور پہلی بار جو امریکہ نے ایران کے اوپر الزام لگایا وہ سچ ثابت ہوا۔ یوکرین کا جو طیارہ تھا جس میں 135 مسافروں کو مارا گیا تھا، اس کو ایران نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ ہم نے اس کو ہٹ کیا تھا اور ہماری غلطی کی وجہ سے یہ جیسے کیسے بھی تھا وہ حادثے کا شکار ہوا۔ لیکن کیا ایران نے جان بوجھ کے اس کو ہٹ کیا تھا اور اب اعتراف جرم کیا ہے یا اس کی کوئی مجبوری تھی؟ جان بوجھ کے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایڈمٹ جو انہوں نے کیا وہ دراصل ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا۔ اس کی ریزن کہ بلیک باکس جو تھا وہ یوکرین کو ایران نے یوکرین کے حوالے کرنا تھا، اور بلیک باکس کے اندر سارا کچا چھٹا کھل جاتا کہ کس نے کہاں سے کیا چیز کی۔ تو بلیک باکس دینے سے قبل ایران کو چونکہ پتہ تھا کہ بلیک باکس پہنچے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کس نے اس کو طیارے کو حادثے کا سبب کون بنا تھا، تو اس سے پہلے ایران نے ایکسیپٹ کر لیا کہ وہ ہماری غلطی کی وجہ سے وہ حادثہ پیش آیا تھا۔ دوسری جانب امریکہ اس سے قبل بھی اس نے یہ الزام لگایا تھا، سچ تو ثابت ہو گیا، لیکن ایران کے جو ملٹری اتاشی تھے، آرمی کے جنرل، ان کو مارنا، پھر اس کے بعد ایران کی طرف سے عراق کی جانب اسٹرائک کرنا، اور یقیناً ایران کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم یا آپ امریکہ کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں اور ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے خیال سے ایران جو ہے وہ باقی ملکوں میں مداخلت کر کے اور باقی چیزیں کر کے اور رولنگ ملک بننے کی کوشش کرتے کرتے یہ کہیں اپنے آپ سے نہ چلے جائیں، لیکن پاکستان کو اچھی خاصی ہمدردیاں ہیں ایران کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے آج جو سٹیٹمنٹ دی وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا، اور اس ساری صورتحال کے پیش نظر جو پاکستانی وزیر خارجہ ہیں یا پاکستان جو ملک ہے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے، وہ اس اعتبار سے کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف کی ہدایات کے پیش نظر شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ایران کا دورہ کریں گے۔ اس کے بعد سعودی عربیہ اور ایران کی آپس میں بھی چپکلش ہے، ایک طویل عرصے سے ان کی آپس میں جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور ایران کے بعد شاہ محمود قریشی سعودی عربیہ جائیں گے۔ سعودی عربیہ سے ممکن ہے کہ عراق کا بھی دورہ ہو، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی شاہ محمود قریشی کے باقول کہ وہ امریکہ کا بھی دورہ کریں گے، اور انہیں لگتا ہے کہ جو 8 جنوری کو سٹیٹمنٹ دی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کے بعد تھوڑی سی برف پگھلی ہے، اور یہ جو جنگ ایک شروع ہوئی اس کے اندر پاکستان کا کردار ہمیشہ سے اہم رہا اس خطے کے حوالے سے، لیکن اس بار اور زیادہ اہم ہوگا۔ بھلے بعض لوگ جو ایران کے ہیں وہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت نواز زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی یہ کوشش ہے، اور وزیر خارجہ اسی اصول کے لیے جو ہے وہ ایران کا، پھر سعودی عربیہ کا، اور وہاں سے امریکہ کا دورہ کریں گے۔ اور یقیناً پاکستان چونکہ امریکہ کو بھی پاکستان کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی بات امریکہ سنے گا، اور پاکستان کے اس اقدام سے، اس معاونت سے ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں ڈیفینیٹلی کمی آئے گی۔ سنی اور شیعہ کی بنیاد کے اوپر ملکوں کو پسند اور ناپسند کرنا کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے یا اسلامی کنٹری کہنی ہے تو اس کے لیے بڑی سوچ، بڑا ویژن اور بڑے ارادے رکھنے ہوں گے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے باز آنا ہوگا، چونکہ یہی ہمارے معاشرے کی، سوسائٹی کی اور ملکوں کی تباہی کی وجہ ہے کہ ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا دورہ کس حد تک کارآمد رہتا ہے، اور کیا امریکہ کوئی اچھی خبر دے گا پاکستان کو۔ ڈیفینیٹلی چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن ایران نے جو یوکرین کے جہاز کو نشانہ بنایا تھا، ہٹ کیا تھا، اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور مجبوری کے تحت ایکسیپٹ کیا، لیکن یہ ایران کے لیے ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ اس نے امریکہ کو پہلی مرتبہ ایک اس کی جو بات تھی اس کو سچ ثابت کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا، ان کا یہ ویڈیو بیان دیکھیں تو پھر آپ سے نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مشرق وسطیٰ عرصہ دراز سے کشیدگی کا شکار ہے، اور 3 جنوری کے واقعات اور پھر 8 جنوری کو صبح اس کا جو رد عمل آیا اس نے کشیدگی میں اضافہ کیا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ اس خطے کی کشیدگی پورے خطے کے لیے اور ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ یہ علاقہ کسی نئی جنگ میں نہ دھکیل دیا جائے، اور کسی نئی جنگ کا متحمل ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ پاکستان کی کوشش رہی ہے، اور ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے کہ ہم معاملات کو ٹھنڈا کریں، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں، اور معاملات کو ڈیفیوز کریں، ڈی ایسکیلیشن کی طرف آگے بڑھیں۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے
حکومت پاکستان نے ایک ڈپلومیٹک آؤٹریچ کا آغاز کیا. میری خطے کے مختلف وزرائے خارجہ سے گفتگو ہوئی اور ان سب کی بھی یہی خواہش ہے کہ ہم مل جل کر اپنے ریجن کے امن و استحکام کے لیے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے مجھے یہ ہدایت کی ہے کہ میں معاملات کو سدھارنے کے لیے اور امن کی ہماری جو خواہش ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے میں ایران جاؤں, میں سعودی عرب جاؤں اور میں امریکہ بھی جاؤں. تو میں اس کا ارادہ رکھتا ہوں اور میں نے رابطے شروع کر دیے ہیں تاکہ ان اہم ممالک سے اور دیگر ممالک سے بھی رابطے کر کے جو پاکستان مثبت کردار ادا کر سکتا ہے امن و استحکام کے لیے اور اس خطے کو جنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے.